بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. آج ہمارے مہمان ہیں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا مشہود احمد خان. بہت شکریہ جناب رانا صاحب, آپ نے وقت دیا. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت لیا. یہ 2002 میں آپ نے پہلی مرتبہ الیکشن لڑا اور کنزیکٹیو آپ 4 مرتبہ اسمبلی پہنچے, پنجاب اسمبلی کے رکن بنے. 2024 میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2024 بھی میں جیتا ہوں, لیکن بدقسمتی سے اب جو باقی شور مچاتے ہیں میرے حلقے کے اندر ایکچول وہی کام ہوا جس کے اوپر باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا, اس کا پروف کوئی نہیں دیتے. میرے ساتھ تو مطلب میں 8,500 کی لیڈ سے جیت رہا تھا آخری, اس کے بعد پھر رزلٹ روک دیا گیا اور بعد میں لاہور میں سب سے پہلے میرا رزلٹ اناؤنس کر دیا گیا کہ جی میں ہار گیا ہوں. ہم نے جو رزلٹ اکٹھا کیا میں آج بھی 1100 سے جیتا ہوا ہوں. میں فوری طور پہ اسی رات کو ریٹرننگ آفیسر کے پاس گیا, اس کو اپلیکیشن دی, ری کاؤنٹ کی. ہم الیکشن کمیشن کے اندر ہم نے پٹیشن فائل کی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹریبیونلز بن گئے ہوئے ہیں, آپ ادھر جائیں. تو میں اب ٹریبیونلز کے اندر ہوں, میرا رائٹ ہے, میرے حلقے کے عوام کا رائٹ ہے, میں آخری حد تک فائٹ کروں. آپ کے جو فارم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پولنگ ایجنٹس نے جو آپ کو دیے وہ فارمز کے اندر نا ایک بہت زیادہ, چونکہ وہ سمجھ یہی آئی کہ بعد میں کہ یہ سب ایک مل کر کھیل رہے تھے, اور اس کے اندر فارمز کے مطابق جو ہے مطلب جو ریجیکٹڈ ووٹ ہمارے لوگوں نے نشاندہی کی, انہوں نے وہ ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے اس کا کاؤنٹ ہی نہیں ڈالا ہوا. جب انہوں نے 7 پولنگ اسٹیشن کھولے اور ان کی کاؤنٹنگ کی, اب وہاں پہ سب موجود تھے, سب کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے. جب شروع کی تو صرف 7 حلقوں میں میرا 350 کا فرق پڑ گیا. آپ لیڈ پر آ گیا. یہ بھائی صاحب اٹھے, غائب ہو گئے. یعنی آپ کی ری کاؤنٹنگ مکمل ہی نہیں ہوئی. میرے صرف 7 پولنگ اسٹیشنوں کی کاؤنٹنگ کر کے وہ غائب ہو گئے. کس قانون کے تحت؟ میں تو سب سے یہی پوچھ رہا ہوں, الیکشن کمیشن سے بھی, جو ٹریبیونلز بنے ہیں, یہ ٹریبیونلز کا جو مسئلہ سپریم کورٹ پڑ گیا ہے, ادروائز تو میرے کیس کا اب تک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. یعنی رانا صاحب بڑی عجیب بات ہے کہ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اور لاہور سے 4 مرتبہ رکن اسمبلی بننے والے, درجنوں مرتبہ وزارتوں پہ فائز رہنے والے رانا مشہود کہہ رہے ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تو کون ہے اس کے پیچھے؟ کوئی ماسٹر مائنڈ ڈھونڈا آپ نے یا کیا تھا؟ آپ کو کیوں باہر کیا گیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بعد میں ہمارے پاس رپورٹس آئیں اور وہ ہم پیش بھی کر رہے ہیں, اس کے اندر جو ریٹرننگ آفیسر تھے اور جو انہوں نے نیچے جو عملہ تھا, یہ سارا ملا ہوا تھا. اور اس کے اندر کچھ چیزیں, میں ایسے زندگی میں کبھی غلط الزام نہیں لگایا, لیکن جو مجھ تک باتیں لوگوں نے پہنچائیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ میرے مخالفوں جو لڑ رہے تھے ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق بھی ہے, پیسوں کی بات بھی ہو رہی ہے, اور میرے پاس ابھی تک کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے. اور میں کبھی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں تو جب میں ڈھونڈ رہا ہوں, اگر مل گئے تو میں یہ ساری چیزیں رکھوں گا قوم کے سامنے. آپ اس زمرے میں نہیں آ رہے جہاں پہ میاں جاوید لطیف ہیں یا باقی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرایا گیا, ہمیں نکالا گیا, ہمیں شاید کسی ایک موقف کی وجہ سے ہمیں باہر نکالا گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میں زندگی میں کبھی الیکشنز میں دھاندلی کا قائل ہی نہیں ہوں. میں ہمیشہ لوگوں کے لیے کام کیا ہے, میں نے حلقے کے لیے کام کیا ہے, اوور آل میں نے عوام کی خدمت کی ہے, میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی دانستہ ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی کا دل دکھے, جس سے کسی کا حق مارا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ شاید اس لوکل حلقے کے اندر کچھ سفارشیں اور لوکل لیول کے اوپر کچھ ہوا ہے, کیونکہ میں نے جتنی بھی کی ہے کوئی مجھے ایسا مائنڈ سیٹ نظر نہیں آتا کہ جو مجھ کو ہرانا چاہتا ہو, یہ وہاں پہ کوئی واردات جو پڑی ہے یہ وہیں پہ پڑی ہے. آپ کے جو قومی اسمبلی کا حلقہ تھا وہاں سے تو میاں اظہر صاحب جیتے, جی, حماد اظہر صاحب کے والد صاحب, تو ان کی بھی جو مارجن ہے وہ تو ووٹوں کا کافی زیادہ ہے وہاں پہ. دیکھیں, میں اب اس لیے کہ چونکہ آج میں ہارا ہوا ہوں کاغذوں میں, انشاءاللہ جس دن میں الیکشن ٹریبیونلز سے اپنا حق لے کر آؤں گا نا, تو میں پھر قوم کو بتاؤں گا کہ حماد اظہر کے والد بھی نہیں جیتے ہوئے. وہاں پہ یہ جو میاں اسلم اقبال بھی نہیں جیتے ہوئے, یہ سارے کا سارا جو ہے وہ جو میں بات کرتا ہوں نا, یہ صرف مجھ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا, یہ وہاں پہ پیسہ چلا. وہاں پہ میں ساری زندگی پیسے کی سیاست نہیں کی ہے.
میں ایک مڈل کلاس آدمی ہوں, میں آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ میں ہمیشہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں, عوام کی رضا سے منتخب ہوا ہوں. میں پیسے لگانا الیکشن کے اوپر ناجائز, جو جائز پیسے ہیں, جو الیکشن کی ضروریات ہیں, وہ بالکل دفتر کھلوانے, وہاں پہ کنوینس کا کرنا, وہاں پہ جو بیسکس ہیں, کیونکہ مڈل کلاس کو اس سسٹم کے اندر آنے کا, سروائیو کرنے کا, جب تک آپ رائٹ نہیں دیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آپ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ جب آپ حلقے میں گئے تو آپ نے ٹمپریچر دیکھا, عمران خان کا توتی بول رہا تھا ہر طرف, نقدہ کوکا, یہ وہ, اس باتوں کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا, میں اب آپ کو نا یہ بات بہت عجیب لگے گی, میں نے الیکشن سے پہلے ایک جلسہ رکھا تھا جو صرف ایک صوبائی حلقے کا جلسہ تھا. شاید آپ بھی تھے وہاں پہ, مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ٹیم تھی. میں دعوے سے کہتا ہوں ایک بندہ حلقے سے باہر کا نہیں تھا, اور اس میں شہباز شریف صاحب آئے تھے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ این اے کا جلسہ نہیں ہوگا, یہ صرف صوبائی حلقے کا جلسہ ہوگا. صرف آپ کے حلقے کا جلسہ؟ صرف میرے حلقے کا جلسہ. اللہ کے فضل سے جتنی دنیا وہاں پہ آئی تھی, جو وہاں پہ ایٹماسفیئر تھا, دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور میں یہ بالکل سمجھتا ہوں, میں کے پی کے لوگوں سے ملتا ہوں, وہ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی تو وہاں پہ ہوئی ہے. وہاں پر جو حالات کیے گئے مطلب اس طرح نہیں تھا. تو یہ کوئی ایک سازش تو ہے. اس کے پیچھے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, اور میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس طرح آیا کہ پی ایم ایل این ہر سروے کے اندر 100 سے زیادہ سیٹیں این اے کی, ہر سروے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. لیکن جہاں تک میرے حلقے کی بات ہے, وہاں پہ میں بہت یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں پہ پیسہ چلا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں فتح کا وہ لے کے آؤں گا پروانہ, اس دن میں میاں اظہر صاحب کی جیت اور میاں اسلم اقبال کی جیت, اس کو بھی کھول دوں گا. بالکل میں پیچھے ہوں. یہ اس میں ایک بات تو کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ یہاں پیسہ چلا ہے. یہاں پہ لوگوں نے جو ووٹ ہے, یہاں کا جو ووٹ ہے, اور خاص طور پہ میرے حلقے کا ووٹ, آج بھی چلے جائیں حلقے میں, الیکشن کے بعد آپ چلے جائیں, لوگوں سے پوچھیں, گلیوں محلوں میں پوچھیں, وہاں پہ آج بھی اللہ کے فضل سے میں نے پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے. وہاں پہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, وہاں کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جناب. بریک سے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ یہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین کیسے بنے, اور یہ اس پروگرام میں ہے کیا. ویلکم بیک. تو یہ کیا ہے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین آپ کیسے بن گئے؟ یعنی آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے, اس کا مسئلہ یہ کہ آپ پنجاب میں جانے والے تھے, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے, وفاق میں بھی بن گئی جو ایونچولی. تو آپ نے کیا طے کیا تھا کہ ادھر آئیں گے, ہوا کیا, اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں, میں اب آپ سے ایک بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ, اور آپ کے کیمرے کے اوپر بھی, میں نے ساری عمر جو سیاست کی ہے نا, وہ عزت کے لیے کی ہے. میرے بزرگوں نے جو ہمیں سبق دیا تھا, پاکستان بننے سے پہلے میرے فیملی جو ہے, میرے دادا ریاست کپورتھلا اسٹیٹ کے لیجسلیٹو کے ممبر تھے, وہ ممبر تھے لیجسلیٹو کونسل کے, اور پاکستان کے لیے جب ووٹ پڑے تو میری فیملی کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا. 240 کا قافلہ چلا تھا, 14 پاکستان پہنچے تھے. میرے والد کو مردہ سمجھ کر وہ پھینک آئے تھے, پیچھے سے ایک قافلہ اور ان کو اٹھا کے لایا. 6 ماہ بعد وہ اپنی فیملی سے ملے تھے, اور وہ ساری عمر کہتے تھے کہ میرے سینے پہ جو یہ برچھیوں اور نیزوں کے زخم ہیں نا, یہ پاکستان کے میڈل ہیں. وہ تحریک پاکستان کا ان کو گولڈ میڈل بھی ملا تھا. تو ہماری پرورش اس طرح ہوئی تھی. انہوں نے مجھ کو, میرے بھائیوں کو, ہم ساری فیملی کو وہ کہتے تھے کہ رزق حلال کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں جانا. اللہ کا فضل ہے, ہم نے آج کے دن تک اس چیز پہ, جو میرے خلاف, میں نے پھر جب مجھے اللہ نے موقع دیا, میں ڈپٹی اسپیکر ہوا, منسٹر ہوا, میں نے پاکستان کا جھنڈا بنایا. دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا بنانے کا اعزاز پاکستان کو دلایا, قومی ترانے کا. ایجوکیشن کے اندر شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم نے جو کام کیا, ہر سال ورلڈ جو ایجوکیشن فورم ہوتا تھا, وہاں پر پنجاب کے ماڈل کو دنیا کے 5 ڈیولپنگ بیسٹ ماڈلز میں سے ایک ماڈل قرار دیا جاتا تھا. اکانومسٹ نے لکھا کہ پنجاب کی ایجوکیشن کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں, ایشیا کے بہترین ملکوں کے ساتھ ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد
جب میرے خلاف سمیئر کمپین چلی، جب 2018 کے اندر نیب نے میرے اریسٹ وارنٹ 19 میں نکالے، اور جب ٹی وی کے اوپر یہ کہا گیا کہ رانا مشہود کرپٹ ہے، سب سے زیادہ سفر میری فیملی نے کیا، میں نے کیا۔ میں سیاست نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے یہ اپنی جماعت کو کہہ دیا تھا کہ میں اب اگلا الیکشن اگر حالات ٹھیک ہوتے تو میں کبھی الیکشن نہ لڑتا، چونکہ ہمیں اس طرح کا پریشر اور اس طرح کا سارا کچھ تھا۔ اگر اس موقع پہ میں کہتا کہ میں نہیں لڑوں گا تو خیال کیا جاتا کہ شاید برے وقت میں میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ تو یعنی یہ سب جو حالات بنے اس کے نتیجے میں آپ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ میں سیاست سے پیچھے رہوں گا؟ سیاست سے پیچھے رہوں گا۔ اور پھر جب الیکشن کے اندر میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کے بعد 4.5 سال میں ECL پہ رہا ہوں، میرے اکاؤنٹ سیز رہے ہیں، مجھ کو اس حد تک تنگ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے گھر پہ چھاپے پڑتے تھے جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے، مجھے کافی دیر، اس وقت چونکہ اسلام آباد میں شہباز صاحب کی حکومت تھی تو مجھے صوبہ بدر ہونا پڑا، اور میں کافی دیر اسلام آباد میں رہا جب تک میں نے اپنی پروٹیکٹیو بیلیں نہیں کرائیں، میرے بچوں کو گھر چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ اور آپ لوگ انتقام تو نہیں لے رہے؟ نہیں، بالکل، میں ابھی اس طرف بھی آتا ہوں۔ ہم نے زندگی میں انتقام کی سیاست نہیں کی ہے۔ اور جب پھر یہ اس الیکشن میں جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا تو میں اور میری بیگم نے فیصلہ کیا کہ اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی ہے، اور ہم بڑے سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پارٹی کے لیے تو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ تو پھر مجھے پارٹی نے رابطہ کیا، میں شہباز صاحب نے مجھے کہا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک میٹنگ تھی جس میں مجھے بڑے میاں صاحب نے بھی کہا کہ رانا صاحب، مطلب انہوں نے اتنے اچھے الفاظ میں کہ آپ کی ہم ہار پہ دل سے ہم دکھی ہیں، لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، پارٹی میں بھی آپ کی جگہ ہے، مقام ہے، اور آپ تیاری رکھیں۔ اس کے بعد مجھے شہباز صاحب نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہے۔ میں نے کہا سر، انہوں نے کہا کہ بس پہلے تو ان کی مہربانی، انہوں نے کہا کہ الیکشن بھی میں تمہیں لڑاؤں گا۔ میں کہا میں نے نہیں لڑنا، میں اپنے حلقے کی جنگ لڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گا۔ یعنی ان کا اشارہ ضمنی الیکشن کی طرف؟ ضمنی الیکشن میں مجھے ان کی بہت مہربانی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں گے، بٹ میں نے ان سے معذرت کی کہ میں نہیں لڑوں گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب اسلام آباد آ رہے تھے تو وہ مجھے ساتھ لے کر آ گئے، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ انہوں نے جو میں پیچھے پنجاب میں کام کرتا رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یوتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، سپورٹس کے اوپر، کلچر کے اوپر، ٹورزم کے اوپر، مطلب تو میں اب اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ قوم کو جو گمراہی میں، اور خاص طور پہ جو نوجوانوں کو گمراہی کا ٹیکہ لگایا گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2013 میں جب حکومت آئی، جو دھرنے دیے گئے، میں صرف ایک سوال آپ کے ذریعے قوم سے اور خاص طور پر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ ان 10 سالوں کے اندر جن کو دھرنوں میں استعمال کیا گیا، جن کو اس انتشار میں استعمال کیا گیا، آج ان کا مستقبل کیا ہے؟ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ آپ وزیر رہے، آپ نے بڑے بڑے یوتھ فیسٹیول کروائے جس کی گونج کہاں تک گئی، اس سب کے باوجود آپ نے لیپ ٹاپ بھی دیے، کیا وجہ ہے کہ یوتھ کا بڑا حصہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں تھوڑا سا اس سے ڈفر کرتا ہوں۔ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں جس میں RTS چوری ہوا تھا، RTS کو بٹھایا گیا تھا، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا۔ جب مینڈیٹ چوری ہوتا ہے نا تو وہاں پہ دیکھیں 460 پٹیشنیں فائل ہوتی ہیں، صوبائی، قومی، سب کی ملا کے۔ یہاں پہ اب اتنا شور مچایا جا رہا ہے کہ جی مینڈیٹ چوری کر لیا، سارا کچھ کر لیا۔ پہلے پٹیشنز کتنی فائل ہوئی ہیں؟ 160، 160 جس میں JUI بھی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں میں بھی ہوں، PMLN بھی ہے، تو تحریک انصاف کی کتنی پٹیشنیں ہیں؟ ہمیشہ یہ وہ جماعت ہے جس نے 35 پنکچر کی بات کی، جس نے 4 حلقے کھولنے کی بات کی، ہمیشہ جھوٹ بولے، سائفر کو لہرایا، کہا کہ امریکہ کی غلامی نامنظور، امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے۔ بعد میں موصوف نے خود کہا، جب 35 پنکچر کا پوچھا، انہوں نے کہا مجھے تو کسی نے کہا تھا، میں تو مذاق میں بات کر دی، سیاسی بیان تھا۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا، شہباز شریف نے ان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کیا، آج بھی پینڈنگ پڑا، اس سے دوڑے ہوئے ہیں۔
خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ شوکت خانم کے جو فنڈز ہیں کھائے جاتے ہیں، ان کے خلاف دعویٰ کیا، اس سے خود دوڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارے جھوٹ کی بنیاد پہ چلتے ہیں. سائفر امریکہ کرتے ہیں، بعد میں کہتے نہیں امریکہ نہیں تھا، باجوہ تھا. اس قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. تو ہم نے تو ساری عمر اس ملک کے اندر آمروں کے خلاف جد و جہد کی ہے، ہم نے آئین کی بحالی کی جد و جہد کی ہے. یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں کہتا، آپ نے کہا کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، تو آپ تو اپنا باپ بدل لیتے ہیں فوری طور پہ. میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا کہ یہ جوڈیشری کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں وہ قوم کے غدار ہوتے ہیں. میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا کہ امریکہ کی غلامی ہم قبول نہیں کریں گے. آج امریکہ میں آپ کی لابنگ فرمیں ہیں، آپ وہاں پہ لاکھوں ڈالر جو ہیں لابنگ کے اوپر لگا رہے ہیں، آپ وہاں کے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے ڈیسٹیبلٹی کو لے کر آنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ نوجوانوں کا حصہ ان کے ساتھ ہے، تو آپ نے کہا میں اختلاف کرتا ہوں. ہاں، کیا بنیاد ہے اس کی؟ بنیاد یہ ہے، میں اب یہاں پہ آیا ہوں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں، آج مجھے 3واں مہینہ ہونے والا ہے. آپ یقین مانیں لوگوں کے ذہنوں پہ جو پروپیگنڈا ڈالا گیا، پہلے 100 دن جو عمران خان کی حکومت کے تھے، 100 دن مکمل ہونے پہ ان بھائی صاحب نے نعرہ لگایا تھا نا کہ میں 100 دن کے اندر بدل کے رکھ دوں گا سارا کچھ. تو 100 دن کے اوپر ان کا جو پہلا ایڈ چلا تھا وہ کیا تھا؟ ہم مصروف تھے، کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم مصروف تھے. جھوٹ کو ایک حد تک. اب اس کے بعد جو ڈی اسٹیبلٹی پاکستان کے اندر لے کر آئی گئی، پاکستان کے اندر جو کرپشن کے نئے کیسز، کبھی ہمارے کیسز سنے اس طرح کے؟ فرح گوگی، پنکی پیرنی، زلفی بخاری، کس کا نام لیں، کتنے بڑے بڑے اسکینڈل آئے. سینکڑوں کیسز ہیں آپ کی پارٹی پہ، سینکڑوں کیسز ہیں رہنماؤں پہ. اس طرح کا ایک کیس خاقان عباسی صاحب پہ، احسن اقبال پہ، کیا ہے. اگلے دن شہزاد اکبر کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی اور یہ سارا غلط کیا گیا. تو کیا پتا کہ آپ کی حکومت میں جو چیزیں ہو رہی ہیں کل کو یہ بھی کہہ دیے جائیں کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ کرنی چاہیے، ہمارے لوگوں نے یہاں پر فیس کیا. آج کیوں نہیں وہ کیا نام ہے اس کا، فرح گوگی اور اس طرح کے لوگ آ کے فیس کریں نا. یہاں سے اب اشتہاری ہوئے ہیں. آج یہ سارے اشتہاری جو ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ جی بھاگ گئے اشتہاری ہو گئے، اب یہ اشتہاری ہے نا تو آج ہیں. اگر اتنی طاقت ہے تو آئیں آ کے، اگر آپ کا ضمیر صاف ہے. جب میرے پہ نیب کے الزامات تھے، میں تو پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ آپ وفاداری تبدیل کریں، آپ ایسے کر لیں آپ کو ٹھیک کر دیں گے؟ بڑی دفعہ میسیجز آئے کیا آپ وفاداری تبدیل کریں؟ میں یو کے میں جب انیشل بہت پریشر تھا اور میں یو کے میں تھا تو مجھے وہاں پہ میسیج آیا، بہت کلیئر میسیج آیا کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، کیسز بھی ختم اور آپ کو نوازا بھی جائے گا. تو مطلب یہ چیزیں تو ہمارے خمیر اور ضمیر کا حصہ ہی نہیں ہے. میں واپس آیا، مجھے ادھر سب دوستوں نے منع کیا واپس نہ جائیں، آپ گرفتار ہو جائیں گے. میں کہا کر لیں، میرا دامن صاف ہے، اللہ کے فضل سے فیس کیا، ساری چیزوں میں ایگزونریٹ ہوا. انہی کے دور میں ہوا، یہ نہیں کہ اب آ کے ہوا، اس دور کے اندر ہی میرے ایگزونریشن اور سارا کچھ. کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ میرے خلاف کچھ ہے، میں نے کہا کہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کا پرچم بلند کروایا، میں نے پاکستان کا نام بلند کرایا. کیا میں انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا یا اسرائیل کے لیے کر رہا تھا جو میرے خلاف یہ کیسز بنائے گئے؟ میں نے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک راستہ دکھایا، میں نے قوم کو ایک امید دلوائی. تو خود بھی رانا مشہود صاحب نے نیب کو فیس کیا اور انہوں نے اعلان بھی کیا کہ میں نیب کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا اس وقت. تو اب بھی کیا نیب لوگوں کے خلاف استعمال ہوگی یا ہوتی رہے گی؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جناب. تو نیب ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوا. اس وقت آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ نیب کے خلاف عدالت میں جاؤں گا. تو آج تو آپ لوگوں کی حکومت ہے، پھر تو نہیں کہیں نیب استعمال ہو جائے گا؟ کیا کریں گے؟ آج میں آپ سے نا ایک اور بات کہوں گا. آج میں عدلیہ میں بیٹھے معزز جج صاحبان کو سنتا ہوں، ان کا ضمیر جاگا ہے آج. تو یہ تب کیوں نہیں جاگا؟ میں باقی کسی کی بات نہیں کرتا. رانا مشہود کا نام ای سی ایل پہ تھا، رانا مشہود عدالت میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا نام ای سی ایل پہ کیوں ہے، مجھے ریزنز بتائی جائیں. میرے کیس کا آج کے دن تک فیصلہ نہیں ہوا. کب سے یہ کیس چل رہا ہے؟ یہ میں نے 2019 میں جب مجھ کو انہوں نے ای سی ایل 2018 میں ڈالا تھا، میں ساتھ ہی عدالت چلا گیا تھا. آج تک اس کا فیصلہ نہیں؟ آج تک فیصلہ نہیں ہوا. رانا مشہود کے اوپر پرویز الہی پرچے کٹواتا ہے،
میں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لے کے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کرتا ہوں کہ میرے خلاف ثبوت اگر کوئی ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، وہ اسمبلی ہنگامہ رائی کا، اسمبلی ہنگامہ رائی کا، تو میرے خلاف جو ثبوت ہیں وہ میرے سامنے رکھے جائیں۔ 2021 کا وہ کیس ہے، 22 کا، 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے اس کو انفریکچوس، وہ 5 دن پہلے لگتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا، جب سب کچھ مجھے بری کر دیا گیا، تو اس کے بعد وہ کیس لگتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور چیف جسٹس جو اس وقت تھے ان کے پاس لگتا ہے، اور وہ عدالت میں کہتے ہیں کہ اب تو یہ ہو گیا۔ تو بھی میں نے جو فیس کیا عدالتیں، اس وقت ججوں کا ضمیر کدھر تھا؟ میں کسی اور کیس کی بات نہیں کروں گا، میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سعد رفیق، کسی کیس کی بات نہیں کروں گا، آپ اپنے کی میں بات کریں۔ اپنے کی بات کروں گا۔ مجھے کیوں نہیں انصاف ملا؟ میں اس ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری رہا، میں لائر ہوں، میں سپریم کورٹ کا لائر ہوں، تو مجھ کو تو ان عدالتوں نے اور ان ججز کا ضمیر تو اس وقت نہیں جاگا جب میں ان کے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2018 میں شہباز شریف پرائم منسٹر بن جاتے تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ تو آپ نون لیگ میں آئے کیسے اور کیوں آئے؟ میرے والد صاحب جو ہیں نا، وہ بڑی ایکٹیو پالیٹکس میں رہے، وہ وکلا کی پالیٹکس میں ہماری فیملی کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ میرے والد صاحب بھی سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار رہے، میں بھی رہا، اور مجھ سے چھوٹے جو رانا اسد صاحب ہیں وہ بھی سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار رہے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بھی رہے، وہ پھر پاکستان بار کونسل میں بھی رہے، اور جو تحریک تھی 1977 کی، اس میں جو لیگل کمیٹی تھی اس کی وہ سربراہی کرتے تھے۔ 77 کی تحریک میں جو پہلی گرفتاری ہوئی تھی، میں نے آج بھی میرے پاس کتاب مولانا کوثر نیازی صاحب کی پڑھی ہوئی ہے، جس میں والد صاحب کا ذکر ہے، جس میں کہ وہ لیگل کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے تھے، اور جو سب سے پہلی گرفتاری ہوئی تھی اس میں وہ والد صاحب کی ہوئی تھی۔ تو ہمارا شروع سے ہی ایک جمہوریت کے لیے اس ملک کے اندر جو ہے ایک رول رہا ہے، اور میں شروع سے ہی جو ہے خود بھی بہت ایکٹیو رہا۔ میں جب ابھی میٹرک میں ہی ہوتا تھا تو میں نے سیاسی طور پہ ایکٹیویٹیز میں جانا اور دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 89 کے اندر میں عملی طور پہ جلسوں میں، اور میاں نواز شریف صاحب کا پہلا جلسہ جو میں نے اٹینڈ کیا اور ان کی تقریر سنی، وہ جنازگاہ چوک کے اوپر، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، اور اس کے بعد پھر میں انہی کو فالو کرتا رہا۔ یعنی آپ نواز شریف کی ایک تقریر نے آپ کو دیوانہ بنایا اور آپ پھر سیاست میں گئے؟ میاں نواز شریف صاحب جیسے میں نے تو پہلے بات کی نا، شہباز شریف صاحب کو اگر 2018 کے اندر تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے، اگر میاں نواز شریف صاحب کو اپنے ٹینیورز پورے کرنے دیے جاتے تو آج پاکستان، میری بات لکھ لیں، ساؤتھ کوریا سے آگے ہوتا۔ انڈیا کے مقابلے میں انڈیا میں میاں نواز شریف صاحب نے جب یہاں پہ آپٹک فائبر جیسے منصوبے شروع کیے، میاں نواز شریف صاحب نے جب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ JF7 تھنڈر، یہ سارے 97 کے جو ان کا دور تھا، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ واجپئی صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے، میں گورنر ہاؤس میں تھا اس وقت، تو میاں صاحب کو انہوں نے کہا کہ جو آپ کی وافر بجلی ہے اس کو انڈیا کو دینے کا معاہدہ ہمارے ساتھ کر لیں۔ یعنی واجپئی صاحب اس وقت انڈیا مانگ رہا تھا، انڈیا مانگ رہا تھا ہم سے بجلی، اور انڈیا کے اندر آپٹک فائبر کب آتی ہے، اور بدقسمتی سے میاں نواز شریف صاحب کو ان کے ٹینیورز پورے کرنے دیے جاتے تو آج پاکستان کا نقشہ بدلا ہوتا۔ مجھے ایک نجومی ملا، اس نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایک لڑکا آیا، کچھ لڑکے آئے، تو اس میں سے ایک لڑکے کو میں نے کہا کہ تم ایک دن وزیر بنو گے، اس نے آپ کا نام لیا، تو آپ اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں؟ لبرٹی چوک، لبرٹی مارکیٹ کے اندر ہم اسٹوڈنٹس تھے، اور اچھا وہ آپ کو ملا؟ ہاں ملا، اس نے کہا، تو میں نے کہا کسی دن تصدیق کروں گا میں آپ سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اس طرح کہا، ابھی بھی وہیں پہ ہے، تقریباً 1-1.5 سال پہلے کی بات۔ ایک تو مجھے ملائیے گا اس سے ضرور، اور یہ بالکل سچی بات ہے، ہم 5 دوست تھے، رات کو ہم لبرٹی گھومنے گئے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آ گیا، تو شغل میں ویسے ہاتھ دکھاتا نہیں ہوتا، تو شغل میں وہ سب نے اپنے اپنے ہاتھ دکھانے شروع کیے، تو اس نے مجھے، اور یہ بات ہے ہم 82-83 کی، یعنی کوئی آثار نہیں تھے آپ کے سیاست میں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا کہ آپ سیاست میں بھی آئیں گے، آپ وزیر بھی بنیں گے۔ اس وقت پھر کیا آپ کے جذبات تھے جب کہا تھا؟
مذاق سارے دوست ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ کہ تو وزیر بنے. یوتھ پروگرام کیا ہے؟ بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے, اور یہ پاکستان کی یوتھ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. ویلکم بیک. وزیر اعظم یوتھ پروگرام یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے وہاں پہ تعلیم, سپورٹس, یوتھ افیئر یہ سب کچھ دیکھا پنجاب میں, تو ابھی تو پورا پاکستان ہے. چیلنجز کیا ہیں اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نا, آپ دیکھیں اس وقت جو ڈفرینٹ فگرز ہیں, ہماری جو یوتھ کی ڈیفینیشن ہے اس پر جو بچے بچیاں پورے اترتے ہیں وہ اس وقت 60% آف پاکستان ہے. اچھا, اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے ان بچوں کو تعلیم دلوانا, ان کو فنی تعلیم دلوانا, ان کی سوچ کو مثبت رکھنا, کیونکہ جب تک آپ اپنی سوچ مثبت نہیں رکھتے آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کو اب ہم نے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی نوبل کاز ہے, میں جب سے یہاں پر آیا ہوں کیونکہ میں نے ساری عمر یوتھ اور ایجوکیشن اور ان چیزوں پہ کام کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ اس چیز کی ہے. تو میں اب ایک یہ ایکچولی یہ جو میں چیئرمین بنا ہوں, یہ نیشن بلڈنگ پروسیس ہے جس کو لیڈ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کر رہا ہے, اور میں خود یوتھ کی ڈیفینیشن سے باہر آ گیا ہوں. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے اس سے میں ینگ بچے بچیوں کو پلیٹ فارم بھی دوں, کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہی پلیٹ فارم دینا ہے. لیکن آپ اس کو شاید ایک سیاسی جماعت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس ساری مایوسی کا, لیکن میں تو سسٹم کو سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب سرکاری دفاتر میں آپ کا کام نہیں ہوگا, سرکاری ہاسپٹل آپ کو ڈلیور نہیں کر پاتے, عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, تو یہاں کا نوجوان کیا کرے؟ مایوسی نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ کیا اسے سجیسٹ کرتے ہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں تو پھر آپ کو یہ سب کچھ جو ہے اس پہ چڑھ دوڑنا چاہیے. نہیں, میں یہ تو چڑھ دوڑنے کی تو بالکل نہیں میں حمایت کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو کوئی راہ نہیں دکھاتے. نہیں, میں اب اس طرف ہی آ رہا ہوں نا. راہ آپ دکھا کیسے سکتے ہیں جب آپ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں نہ لائیں گے. میں ابھی چند دن پہلے ڈھاکہ گیا ہوا تھا. اچھا. بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوتا ہے اور آج ہم سے آگے نکل جاتا ہے, اور جب 71 میں وہ آزاد ہوتا ہے تو وہاں پر جو حالات بنتے ہیں, جس طرح وہاں پر اس کی فوج, جس طرح وہاں پر مارشل لاز بھی لگتے ہیں, وہاں پہ ٹیک اوورز بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک چیز سمجھ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہونی چاہیے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو اس سٹیبلٹی کے لیے وہ کیا آج جو وہاں پہ حکمران جماعت ہے اس کا تیسرا ٹینیور ہے. تو جب میں نے تو ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جہاں پہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز آ جائے, پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے, آٹومیٹک ترقی آ جاتی ہے, کیونکہ دنیا کا آپ پر اعتبار آ جاتا ہے, دنیا آپ کے لیے دروازے کھول دیتی ہے, نئے وینیوز اور ایونیوز کھل جاتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ 2013 کا الیکشن ہوتا ہے, کہا جاتا ہے جی 35 پنکچر, بعد میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو کسی نے مجھے کہا تھا. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 2018 کا الیکشن جب ساری پریڈکشنز یہ بتاتی ہیں کہ 2/3 میجورٹی سے PMLN آ رہی ہے اور شہباز شریف پرائم منسٹر آ رہے ہیں, RTS بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ کہیں بہت ہی طاقتور نہ بن جائیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے ایک جھوٹ کی بنیاد پر لڑا جاتا ہے, جس کے بارے میں بعد میں کہہ دیا جاتا ہے جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے وہ امریکہ کی غلامی نامنظور تو ناراضی اصل وچ تے باجوا ہے. تو میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ جہاں جس ملک کے اندر آپ ہیجان کو رکھیں گے, آپ جھوٹ کو رکھیں گے, آپ انتشار کو رکھیں گے اور دماغ اس حد تک لے جائیں گے کہ وہ کام جو ہمارے دشمن کرتے ہیں, مطلب پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ کتنی دفعہ ہم نے سنا کہ جی اسرائیل حملہ کرنے آ رہا ہے, انڈیا جو ہے حملہ کرنے آ رہا ہے, کتنی دفعہ وہ کلبھوشن یادیو جیسے لوگ پکڑے گئے, ان کو جب پکڑ کے پوچھا تو کیا تھا کہ وہ پاکستان کی اساس پر حملہ کر رہے تھے, پاکستان کے اداروں پر حملہ کر رہے تھے. تو آج آپ یہ کہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا آج ان کو معافی دے دیں, بھئی پھر کلبھوشن کو بھی معافی دے دیں, پھر طالبان کو بھی معافی دے دیں. جو سیاست کر رہا ہے, آپ 9 مئی والوں کو اور ان کو سب کو برابر ہی سمجھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے پاکستان کی بنیاد پر حملہ کیا, جس نے پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کیا, اس میں طالبان میں کلبھوشن یادیو جیسے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو سیاست کرتا ہے نا, دیکھیں ایک سپریم کورٹ کا کیس بھی ہے,
جس میں کہا گیا کہ جماعتوں کے عسکری ونگز، یہ ایک کیس ہے جس میں کہا گیا کہ یہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. لیکن اس میں کارکن وغیرہ بیچاروں کو تو نہیں پتہ ہوتا یہ انوالو نہیں ہوتا. آپ کے بڑے بڑے لیڈر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اس میں سے. کارکن بیچارے آج بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. جو تو میں ایک بہت کلیئرٹی سے بات کہوں گا، جو تو موجود پائے گئے وہاں پہ، چاہے ان کا دماغ خراب کر کے لے کے جایا گیا، چاہے پروپیگنڈے کی بنیاد پر گئے، ان کی معافی نہیں ہونی چاہیے. چاہے وہ لیڈر ہیں یا چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ کارکن ہے. کیونکہ آپ کو کہیں پہ وہ کہتے ہیں نا ریڈ لائن، پاکستان کی ریڈ لائن پاکستان کے ادارے ہیں. یہ سرحدوں پہ کھڑے جو ہمارے محافظ ہیں، آپ ان کو جتنا مرضی کہہ لیں، آج خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آج سرحدوں سے ہٹ جائیں، پاکستان کا حال شام، عراق، لیبیا، مصر سے برا ہو جائے گا. تو سیاسی استحکام کے لیے آپ اڈیالہ جیل کی طرف جائیں گے، وہاں پہ کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت؟ معافی مانگیں پہلے 9 مئی کے اوپر. عمران خان معافی مانگے. عمران خان 9 مئی پہ معافی مانگے. عمران خان قوم سے سائفر کے جھوٹ پر معافی مانگے. عمران خان جو امریکہ نامنظور، غلامی نامنظور کے جو نعرے جو قوم کو ہیجان میں مبتلا کیا، اس پر معافی مانگیں. ڈائلاگ سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے. میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، آپ جتنی مرضی لڑائی کر لیں، راستہ جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہی نکلنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی معافی مانگنے کے بعد بات چیت شروع اپنی غلطیوں کے اوپر پشیمان ہوں اور اس کے بعد ڈائلاگ کریں. وے فارورڈ بننا چاہیے. یہاں پر میں بہت کلیئرٹی ہے مجھے اس بارے میں کہ پی ایم ایل این آج اقتدار میں ہے. پی ایم ایل این کو ہاتھ بڑھانا چاہیے کیونکہ آپ اقتدار میں ہیں. آپ کو ڈائلاگ کا دروازہ کھولنا چاہیے، لیکن شرائط ان کے اوپر کہ آپ پہلے 9 مئی اور اس طرح کے جتنے واقعات ہیں اس پر قوم سے معافی مانگیں اور وعدہ کریں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا وہ سیاست کا حصہ نہیں ہوں گے، سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گے. اور ان کو عدالتوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ان کو بھی کڑے ہاتھوں سے آئندہ آنے والے چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، ان کو یہ جرت نہ ہو. دیکھیں سیاسی لوگوں کا کام بات کرنا ہے، جلسے کرنا ہمارا رائٹ ہے، ہمارا کام اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، ہمارا کام رائے عامہ کو بنانا ہے مثبت طریقے سے. تو لیکن عوام کو، میں طاہر القادری صاحب کی بھی بات کروں گا، میں تحریک لبیک کی بھی بات کروں گا، میں عمران خان صاحب کی بھی بات کروں گا کہ کسی کا بھی کام نہیں ہے، اور ماضی کی ایم کیو ایم کی بھی بات کروں گا کہ وہ ریاستی اداروں پر حملے کریں. ٹھیک ہے. یہ آپ پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے گئے استقبال کے لیے، پھر ایک بات ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ڈپارٹمنٹل سپورٹس وغیرہ. کیا باتیں سننے کو ملی اور کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کو؟ جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے نا، اس پہ کافی دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ترقی کرنی ہے نا تو ہمیں میرٹ کو اپنانا ہوگا. یہ جو فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں ڈفرینٹ سپورٹس کی، یہ اگر اپنے اوپر میرٹ کو لے آئے نا، ہاکی میں کوئی ہم نے راکٹ سائنس نہیں تھی. وہ جو رینالٹ آلٹمین جو ہمارے کوچ تھے، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میں نے پی ایچ ایف جو ہماری ہے ہاکی فیڈریشن، ان کو بٹھایا. پہلے تو ان کے جو ایشوز تھے ان کو ریزالو کرایا. ان کے بھی کئی دھڑے ہیں. ہاں، وہ ہر جگہ پہ ہی دھڑے ہیں. لیکن ان کو میں نے کہا کہ دیکھو پاکستان کی عزت کا سوال ہے، وہاں پہ 2 ٹیمیں جائیں گی تو دونوں ریجیکٹ ہو جائیں گی اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ نظر بھی نہیں آئے گا. تو خیر میں محترمہ شیلہ رضا کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے سے بہت تعاون کیا. اور پھر ہم نے ٹیم کی سلیکشن کے اوپر سپورٹس بورڈ کا ایک نمائندہ، اولمپک ایسوسی ایشن کا ایک نمائندہ، رینالٹ آلٹمین جو ہمارے کوچ ہیں ان کی سربراہی میں بنایا. اور میں نے کہا کہ اگر ایک بندہ بھی مجھے پتہ چلا کہ سفارش پہ آیا ہے تو میں پھر آپ کو مطلب اچھی بات نہیں ہوگی. مجھے 80 فون آئے، ایک فون میں نے آگے نہیں کیا. میں نے کہا میرٹ کے اوپر، میں خود گراؤنڈ میں سلیکشن کے لیے فون آئے کے لیے کہ، اور بڑے بڑے عزیز دوستوں کے آئے، میں نے آگے بتایا تک نہیں کہ مجھے ایک فون آ رہے ہیں. خود گراؤنڈ میں گیا. جو سلیکشن تھی میرٹ پہ جب لڑکے آئے، ان کی ٹریننگ کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ 2 دن رہ گئے تھے جانے میں، لیکن چونکہ میرٹ پر آئے تھے وہ اتنے جذبے سے کھیلے. 13 سال بعد اذلان شاہ کپ کے فائنل میں پاکستان پہنچا، 10 سال بعد کسی بھی میجر ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان پہنچا. اور ان لڑکوں کو ابھی کافی چیزیں ہم کر رہے ہیں. میں اب تمام ایسوسی ایشنز پہ، رانا ثناء اللہ صاحب،
کے ساتھ میری ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ مل کر ہم فیصلے کریں گے اور فیصلے میرٹ پہ کریں گے اور انشاءاللہ اس سپورٹس کو، یہ ایک انڈسٹری ہے پوری دنیا میں. ہم امید رکھیں کہ فیڈریشن کے جو صدور ہیں وہ اس طرح سے نہیں آئیں گے کہ جس کا کوئی تجربہ نہیں فیڈریشن کا صدر بن گیا. منی نہیں کرنے دیں گے اور ایک پورے ان کو ان کے اپنے بنے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق ان کے الیکشنز ہوں گے اور ایک اچھی لاٹ کو لے کر آئیں گے جو پاکستان کی سپورٹس کو بڑے مثبت انداز میں انشاءاللہ لے کے چلے. اور آخری بس سوال یہ بتاتے جائیے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا بے بس وغیرہ فیل تو نہیں کرتے؟ وزیر داخلہ آپ کہیں نہیں ہیں، وزیر خزانہ کہا تاثر یہ ہے کہ کہیں اور سے ہیں، تو آپ کمفرٹیبل ہیں کیونکہ آپ بھی فیڈرل کیبنٹ میں اور ہر جگہ پہ ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ میں کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جس شہباز شریف صاحب کو میں جانتا ہوں نا، حالات ٹف ہیں. یہ جو بجٹ دیا گیا ہے یہ کافی مجبوریوں والا بجٹ ہے، لیکن اگر یہ مجبوریاں ہم پہ مسلط کس نے کی، قوم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نمبر 1، اور نمبر 2 ہم رائٹ سمت کے اندر، درست سمت کے اندر چل پڑیں اور اگلے چند مہینوں میں، سالوں میں نہیں میں کہہ رہا، آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. جو ابھی مہنگائی کا اور یہ جو بجٹ کے اندر کچھ سخت جو فیصلے کیے گئے، بجلی کے بل، سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکسز، مطلب دیکھیں یہ اگلے چند مہینوں میں کچھ فیصلے جو میں ابھی نہیں کہہ سکتا، بٹ انویسٹمنٹ فوراً 7 سال بعد پاکستان میں آ رہی ہے. وہ جب انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی تو جس طرح سٹاک مارکیٹ آج مطلب جو جس طرح کھڑی ہے اللہ کے فضل سے، وہ انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے ہماری پالیسیز کے اوپر. اور جس طرح ہم نے آج یہ بات بھی تو کریں نا، آٹا، چاول، دال کی قیمت نیچے آئی، 4 سال کی کم ترین سطح پر انفلیشن آئی، تو یہ تو ابھی آغاز ہے، یہ تو ابھی 100 دن پورے ہوئے ہیں اور 100 دن کے اندر ہم نے بجٹ بھی دے دیا جو کہا جاتا تھا کہ بجٹ دے نہیں سکیں گے، اور ہمارے مخالفین کہتے تھے کہ بجٹ نہیں دے سکیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو 2021 میں کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. شوکت ترین صاحب کا آن ریکارڈ بیان موجود ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. شیخ رشید صاحب کا 2021 کا میڈیا پہ بیان موجود ہے کہ پاکستان وہ ڈیفالٹ کر گیا ہوا ہے. ہم نے اس پاکستان کے لیے 16 ماہ کی جو حکومت تھی شہباز صاحب کی، اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیا. آئی ایم ایف کی کڑی شرائط جو یہ کر کے گئے تھے، آئی ایم ایف کہتا تھا آپ جھوٹے لوگ ہیں، آپ وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں. پٹرول کی قیمتیں انہوں نے سبسڈی دی، صرف ایک سیاسی کھیل تھا جس پہ پاکستان کو کھربوں کا نقصان انہوں نے پہنچایا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مشکل خبریں آگے، یا مشکل وقت آ رہا ہے، یا ٹھیک وقت آ رہا ہے، اچھا وقت آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگلے 4-5 مہینے سخت ہیں کیونکہ فیصلے سخت ہیں نا، لیکن اس میں پاکستان کی بقا کے لیے یہ ضروری تھے. ہمارا ویژن اور مشن یہ ہے کہ اسی سال کے اینڈ تک جو ہے کچھ بہتری آئے گی، اور ہمارا انشاءاللہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہم نے پہلی دفعہ ہوا کہ آئی ایم ایف پروگرام 1 اور 2 دونوں کی منظوری دی تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے، وہ دونوں ہو چکے ہیں، دونوں کی ماشاءاللہ چل پڑے ہیں. اس کے بعد انویسٹمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ اگلے سال، یا اگلے سال نہیں تو لازماً اس سے اگلے سال ہم آئی ایم ایف سے باہر ہوں گے. لیکن قوم کو جو ہے تھوڑا ریلیف 5-6 مہینے کے بعد ملنا شروع ہو جائے گا. چلیں اس امید کے ساتھ اس انٹرویو کا ہم اختتام کرتے ہیں کہ قوم کو چاہے 5-6 ماہ بعد ہی کوئی ریلیف تو ملنا شروع ہو جائے گا، اور شاید ہم دوبارہ ملیں تو ہم اس پہ بات کریں کہ اس ریلیف کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ملا بھی انشاءاللہ. اور میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کیونکہ بیسیکلی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں ہم جو کچھ کور کر رہے ہیں اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام ضرور کیجیے گا تاکہ ہم قوم کے نوجوانوں کو بتا سکیں کہ شہباز شریف آپ کے لیے کیا کیا لا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رانا مشہود صاحب. مہربانی.